کتاب اسلوب سیاست، پارٹ نمبر 2۔ اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر امریکہ اور روس کے جن کے درمیان بہت زیادہ نظریاتی اختلافات ہیں اور نظریاتی لحاظ سے ان کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، اگر وہ مسلمانوں کی نابودی کے لیے جنیوا میں جمع ہو سکتے ہیں تو کیا ہم سنی ہوں یا شیعہ، اہل حدیث ہوں یا بریلوی یا اہل تصوف ہوں، اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کے مفاد کی خاطر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے؟ ہماری تحریک فرقہ وارانہ تحریک نہیں ہے۔ جس طرح کہ مجھ سے پہلے بھی بھائیوں نے عرض کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا حق دیا جائے اور ہر کسی کو اس کے اعتقادات کے مطابق آزادی ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھائی عزاداری کرنا چاہتا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محرم و سفر میں سب کے سب مسلمان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کے مقام بزرگواری کی تشریح کریں، لیکن اگر فرض کریں ہمارے دوسرے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے یا دوسرے مسائل ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آزادی کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو بجا لائیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی ہو یا شیعہ، سب کے سب اسلام کی خاطر اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس کے تحفظ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و برادری اور محبت سے زندگی گزاریں، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے اور باتیں کرنے کی نہ تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہی موجودہ حالات اس کی اجازت دیتے ہیں، اور ہماری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم بہرحال اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اپنے تشخص کو ختم کر دیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شیعوں کے جو مسائل ہیں ان کی تربیت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ ہو یا مسجد امام باڑے کا مسئلہ ہو، اس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے دوسری جگہوں پر بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، البتہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ یہی ہمارے مومنین بھائی ہیں، اور جس طرح یہاں پر ہمارے شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان جیسے پاک اور مخلص لوگ کہ جن کے دلوں میں قومی و دینی مسائل کا جذبہ ہے، ان جیسے نوجوان ہیں جن کو اگر خدا نے کچھ دے دیا ہے تو ہم ان سے لے کر یہ اجتماعی کام کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ان جیسے مومنین پیدا ہو گئے جو اس قسم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے صوبوں کی نسبت ہم بلوچستان کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کریں گے اور انہیں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ جیسا کہ پیش نماز کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس سلسلے میں بھی صوبہ بلوچستان کے صدر نے انتظامات کیے ہیں، اور ماہ رمضان اور اس کے بعد کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ البتہ الامور مرہونۃ باوقاتها، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو یہ سب کام ہو جائیں گے۔ اب آخر میں آپ سب بھائیوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے جو مومنین و مسلمین ہیں اور جن بھائیوں نے یہ انتظامات کیے ہیں، زحمت اٹھائی ہیں، اور اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان کی کابینہ کہ جنہوں نے صوبہ بلوچستان میں کام کیا ہے اور خدمات انجام دی ہیں، اگر ہم ان کے احسانات کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ ایک قسم کی نمک حرامی ہوگی، احسان فراموشی ہوگی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے ان بھائیوں کو اور توفیق دے تاکہ یہ بلوچستان میں اسلام و مسلمین اور ان غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ اور ساتھ میں آپ سے ایک توقع رکھتا ہوں، مرحوم مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کہ جو ہماری اس تحریک کے قائد اور بانی تھے، اور ان کے علاوہ ہماری تحریک کے دیگر جو شہداء ہیں، خصوصاً کوئٹہ میں ہمارے جو افراد شہید ہوئے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ باغ آزاد کشمیر میں قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ سورہ قصص آیت 5۔ سب سے پہلے میں آپ آزاد کشمیر اور بالخصوص باغ کے غیور فرزندوں کا تحلیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ یہاں آ کر نزدیک سے آپ کی زیارت کر سکوں، چونکہ یہ اجتماع درمیان سے تقریر کٹی ہوئی ہے یہاں سے۔
مسلمانوں کی اجازت ہے، چاہے وہ ہندوستان اور کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں یا افریقہ سے تعلق رکھتے ہوں، افغانستان یا فلسطین کے رہنے والے ہوں، اسلام نے سب کو یہ حق دیا ہے وہ حرمین شریفین میں آ کر بغیر کسی ڈر و خوف کے اپنی مظلومیت کی آواز بلند کریں، اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں تحریف کرنے والے مسلمانوں سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں مرد آباد امریکہ کے نعرے لگتے ہیں۔ برادران عزیز، اسلام کے لیے سب اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام امریکہ کے پیکٹوں میں بند ہو کر ہمارے پاس آئے۔ آج اگر ریگن افغانستان میں اسلامی حکومت کے حق میں بات کرتا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام کہ جس میں ریگن کی بالادستی تسلیم کی جائے، جس میں کعبہ کی جگہ پر وائٹ ہاؤس کو اپنا کعبہ تسلیم کیا جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایران اسلامی میں ریگن کیوں اسلامی حکومت کی مخالفت کرتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے خطرناک مسئلہ تحریف شدہ اسلام کا ہے، امریکہ کے پیکٹ میں لپٹا ہوا اسلام کی، جس میں جہاد نہ ہو، جس میں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کا تصور نہ ہو، جس میں اسلامی اقتصادی نظام نہ ہو۔ برادران عزیز، کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ کیا اسلام ایک دین مکمل نہیں ہے؟ اگر اسلام ایک مکمل دین ہے تو پھر اقتصادیات میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لینن اور کارل مارکس سے اس کے بارے میں کوئی پروگرام لیں؟ اسلام میں سب کچھ ہے، اسلام ایک اقتصادی پروگرام ہے، ہمیں سوشلزم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب دھوکے ہیں، امریکہ اور یورپ کا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا روس کا سوشلزم ہو، کمیونزم نظام ہو، سوائے استحصال اور غریب طبقے کا خون چوسنے کے ان میں اور کچھ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام میں تعریف کی جا رہی ہے، جن چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ اسلام کے نام پر ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، اور وہ جو چیزیں اسلام میں ہیں وہ اسلام سے نکالی جا رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ جب مصر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انگلستان کے وزیر اعظم نے قرآن اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے اور یہ کعبہ ہے، ہم انگریز ان کے قدرتی اور دیگر ذخائر پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے ہمیں ان سے قرآن چھیننا ہوگا، کعبہ چھیننا ہوگا۔ عزیز من، قرآن اور کعبے کے چھیننے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کتاب ضبط کر لیں گے، وہ تو کہیں گے کہ اسے پڑھو، لیکن اسے مساجد، مردوں کے اصالِ ثواب اور عقیدت کی حد تک محدود رکھو۔ معاشرے اور نظام میں قرآن کو فراموش کر دو، کعبہ بھی اسی طرح۔ ہم عبادت کے لیے وہاں تو جائیں، لیکن وہاں صحیح معنوں میں جو وحدت مسلمین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ نہ ہو۔ جب حاجی واپس آئیں تو کوئی ترک، کوئی فارس، کوئی عرب، کوئی عجم، کوئی کشمیری، کوئی سندھی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہاں تو ہم شیطان پر کنکریاں ماریں، لیکن وہاں سے آ کر سب سے بڑے شیطان یعنی امریکہ کے پابند ہو جائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یہ وہ حج ہے کہ جس میں حج کے اجتماعی اور سیاسی پہلو کو فراموش کیا جائے۔ عزیز من، انگریز آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قرآن اور روح قرآن کو انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے، حج کی روح کو انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اے مسلمان، حل من ناصر ینصرنا، سید الشہداء کا یہ استغاثہ آج بھی ہواؤں کے دوش پر اور فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس آواز پر لبیک کہہ کر اسلام کی مدد کے لیے میدان میں آ جائے؟ افغانستان کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ، لبنان کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے اسلام کا مسئلہ تھا، فلسطین سے بھی پہلے۔ لیکن افسوس آج ہم نے ان اسلامی مسائل کو فراموش کیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں کشمیر کے پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ بخدا پاکستان کے کونے کونے سے مجاہدین نے یہاں اپنا خون دیا ہے۔ خود ہماری کرم ایجنسی پارا چنار کے کتنے جوانوں کی لاشیں ان پہاڑوں میں دفن ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ آج ہمارے حکمران اور ہمارے فوجی افسران شہداء کے خون سے غداری کر رہے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں۔ کیا کوئی مسئلہ سفارتی سرگرمیوں سے حل ہوا ہے؟ نہیں۔ اگر ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج ہمیں کشمیر کے ان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آج سے یہ 3 مہینے پہلے جب میں ایران میں گیا تھا، وہاں حج کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی۔ اس میں مقبوضہ کشمیر کا ایک وفد آیا تھا کہ جس میں سنی شیعہ علماء تھے۔ کانفرنس کے بعد میں نے ان سے ایک نشست کی جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بہت دردناک حالات مجھے سنائے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر باہر سے ہندوؤں کو لا کر بسائے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دے، تاکہ کل اگر پاکستان
کے لیے ریفرنڈم کا مسئلہ پیش آئے تو اس وقت مسلمانوں کو اقلیت قرار دے کر کشمیر ہندوستان کے ساتھ ملا دیں۔ ہندوستان وہاں یہ سازش کر رہا ہے۔ اسی طرح سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران صرف اور صرف اپنے تخت و تاج کی فکر میں ہیں، نہ انہیں پاکستان کی فکر ہے اور نہ ہی مظلوم کشمیر اور وہاں کے مسلمانوں کی۔ برادران عزیز، میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان حکمران یا امریکہ کے ساتھ مربوط ہیں یا روس کے ساتھ۔ یہ ہماری مشکلات کیا حل کریں گے؟ ان کو واشنگٹن یا ماسکو سے جو ہدایات ملتی ہیں یہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ فلسطین کے عوام نے یہ درک کر لیا ہے کہ نہ تو اقوام متحدہ، نہ ہی سلامتی کونسل، نہ عرب لیگ اور نہ کوئی اور ہماری اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیڈر، چاہے وہ عرفات ہو یا کوئی اور، وہ بھی اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ لہذا فلسطین کے عوام نے جب سے یہ درک کر لیا تو عوام اب خود اٹھ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ 4 مہینے ہوئے مسلسل ہر روز وہ اپنی چھتوں پر آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ فلسطینی جوانوں کا خون زمین پر نہ گرتا ہو، لیکن ہمارے حکمران صرف بیان دے کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تشویش ہے، عملی طور پر کیوں کچھ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امریکہ ناراض ہوگا۔ اسی طرح افغانستان میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر اس مسئلے کو سیاستدانوں پر چھوڑ دیا جاتا تو جس طرح آذربائیجان روس کی ایک جمہوری ریاست ہے، یہ بھی اس کی ایک ریاست بن جاتی، لیکن وہاں کے عوام اور مجاہدین نے اسلامی غیرت اور عزت کو مد نظر رکھ کر اسلامی اقدار کو زندہ کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جہاد شروع کر دیا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روس جو افغانستان کے مسئلے پر پہلے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان مجاہدین بوڑھوں اور عورتوں کے مسلسل جہاد کا نتیجہ ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم کشمیر آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقیناً اس کو آزاد کرانا ہے، اگر ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا اور غلطی کرتے ہوئے ذلت اختیار کی تو ہم نے گویا شہداء کے خون کے ساتھ غداری کی اور ان سینکڑوں اور لاکھوں افراد کے خون کو پامال کر دیا۔ اگر ہمیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک عوامی تحریک چلانی پڑے گی۔ ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پر دقت کے ساتھ کوشش نہیں کی۔ برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عوامی طور پر تحریک چلائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں۔ برادران عزیز، حل من ناصر ینصرنا، اسلام جہاں بھی مظلوم ہے وہاں پر ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں۔ ایران عراق کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک حساس مسئلہ ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ ظالم کو ظالم اور جارح کو جارح کہا جائے تاکہ مستقبل میں اس کی روک تھام ہو سکے، لیکن ہمارے حکمران ظالم و مظلوم دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حلبچہ جہاں سنی کرد مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر بیسی حکومت نے کیمیاوی ہتھیار استعمال کر کے 5000 افراد کہ جن میں زیادہ تر معصوم بچے اور بوڑھے تھے انہیں شہید کر دیا اور ہزاروں افراد کو زخمی کر دیا۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ جنیوا میں جو انسانی حقوق کا کنونشن ہوا تھا اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ محاذ جنگ پر کیمیاوی ہتھیار کسی صورت استعمال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ صدام نے اسے بڑھ کر بے گناہ شہریوں پر، اور وہ بھی اپنے ملک کے شہریوں پر، کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے۔ کیا کسی نے یہاں ان مظالم پر صدائے احتجاج بلند کی؟ اگر ہم اپنے آپ کو پیروئے حسین علیہ السلام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، تو پھر ہمیں ان مسائل سے یوں نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ اس وقت ملک میں ثقافت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوریا، کبھی چین اور کبھی کسی اور ملک سے ثقافت کے نام پر طائفوں کو بلا کر ایک اسلامی مملکت میں اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج کے اخبار میں بھی تھا کہ ہندوستان سے پتہ نہیں فلاں و فلاں آ رہی ہے اور اسلام آباد میں فلاں جگہ پر ان کی محفل ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی غیرت کو ختم کیا جائے گا۔ اے مسلمان، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ عریانیت و فحاشی اور گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پیروئے حسین سمجھتے ہیں تو حسین نے تو اعلان کر دیا تھا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی منع کرنے والا نہیں؟ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں۔ کیوں ہم اور آپ امر بالمعروف نہیں کرتے؟ کیوں ہم اور آپ نے نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہے؟ یا اس کے علاوہ فرقہ واریت اور قومیت کے حوالے سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ملک میں اتحاد بین المسلمین کے لیے فرقہ واریت، قومیت، عریانی اور فحاشی کے خلاف کام کر رہی ہے، امریکہ اور روس کی مخالفت کر رہی ہے اور حکومت کی جو غلطیاں ہیں وہ عوام کے سامنے لا رہی ہے، اس لیے حکومت ہمارے جوانوں کو تنگ کر رہی ہے، ہمارے کارکنوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ آپ جائیں اور کوئٹہ دیکھ لیں، ہمارے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جوانوں کو پکڑ کر جیل میں رکھا ہوا ہے، انہیں من گھڑت مقدمات میں ملوث کر کے تقریباً 3 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی ہمارے بھائیوں کو متعدد جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے بھائیوں نے عید نوروز کے موقع پر ایک پرامن مذہبی جلوس نکالا، پولیس نے ان پر آنسو گیس پھینکی، اس کے بعد ان پر فائرنگ کی۔ صرف اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ گھروں میں گھس کر انہوں نے ہمارے ناموس کی بے حرمتی کی، ہماری بہنوں کے سروں سے چادریں اتاریں، اور جن والدین نے اپنی بچیوں کے لیے جہیز بنایا ہوا تھا اس کو اٹھا کر لے گئے۔ ہمارے گھروں میں انہوں نے کیا نہیں کیا، تالوں اور دروازوں کو توڑ کر اندر گھس گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب ملک سے باہر راجیو گاندھی اور دوسرے دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں تو کاش ان کے مقابلے میں یہ اتنی سختی دکھاتے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کرتے، جبکہ عوام اور بے گناہ شہریوں پر مظالم کر رہے ہیں۔ ہم حکومت پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے جوانوں کو ان چیزوں سے ڈرائے دھمکائے تو یقیناً ہمارے جوان اس سے ڈرنے والے نہیں، حق کی بات کریں گے، حق کے مقابلے میں ان کو جو قیمت بھی ادا کرنا پڑی وہ کریں گے، لیکن کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے عزاداران حسین، ہم جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہوگا، ان کے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کی شہادت کے فلسفے کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، آج سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر متفق ہو جائیں۔ آج مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں، آج خدا نخواستہ اگر کفر کہیں غالب آتا ہے تو اس میں شیعہ ہو یا سنی، نقصان اسلام کا ہوگا۔ آج ہمیں اسلام کے نام پر متحد و متفق ہونا چاہیے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اتحاد بین المسلمین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی ملک میں ہم نے اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپس میں محبت سے اور ہم آہنگ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اے برادران عزیز اور اے عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ سب عزادار ہیں، یا علی کے نعرے لگانے والے ہیں، سب یا حسین کر کے ماتم کرنے والے ہیں، کوئی بھی اختلاف آپ کے درمیان نہیں۔ اگر کوئی جزوی اختلاف ہے تو آج ہمیں ان جزوی اور ذاتی اختلافات کو بلند اور وسیع مفادات کے لیے بھلا دینا چاہیے۔ خدا کا بھی یہی فرمان ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے مسلمان، آپس میں نزاع و جھگڑا نہ کرو، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے دلوں پر تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ انفال آیت 46۔ میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خصوصاً آزاد کشمیر میں آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کے لیے سوچو، کام کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے لیے کام کرو۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، سورہ سبا آیت 46۔ دو کی شکل میں یا انفرادی طور پر دین خدا اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی طرح دوسری جگہوں پر مظلوم مسلمانوں کی نظریں آپ پر ہیں۔ لبنان، فلسطین اور افغانستان کے مجاہدین بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کے لیے اٹھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس کے بعد خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے خدا کی راہ میں قدم بڑھائے تو وہ تمہاری نصرت و مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا۔ آخر میں آزاد کشمیر اور بالخصوص باغ کے محترم اور غیور فرزندوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جن بھائیوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت کانفرنس لاہور سے قائد شہید کا تاریخی خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے بانی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ شہدائے فقہ جعفریہ، خصوصاً شہید محمد حسین شاد اور شہدائے کربلا، کوئٹہ، شہدائے ایران اور لبنان و افغانستان، اور وہ شہداء کہ جنہوں نے کشمیر کی سرزمین پر اپنی جانیں قربان کیں، اور وہ شہداء
جنہوں نے پاکستان کے بننے میں خون کے نذرانے پیش کیے، ان سب شہدائے اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ درود و سلام و فرزندان قرآن و سنت پر۔ اے فرزندان قرآن، تمہارے اس عظیم اجتماع نے ثابت کر دیا ہے کہ اسی قرآن پر جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اسی قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور اس میں آپ کسی قسم کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور جو لوگ آپ فرزندان قرآن پر یہ تہمت لگاتے ہیں، آپ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں جھوٹ اور تہمت ہیں۔ اے فرزندان سنت، آج قرآن و سنت کے نام پر کانفرنس کر کے آپ نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول پر ایمان کو بھی آپ ایمان و اسلام کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن سنت رسول کے ساتھ ساتھ آپ سنت معصوم کو بھی، کہ جس طرح کے حدیث ثقلین میں آیا ہے، حجت سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن و سنت کے شاگردوں کے نام پر جھوٹی باتیں کرنے والوں، تمہاری یہ باتیں آج بھی قیمت ہیں، لوگ اب ان باتوں کے خریدار نہیں ہیں۔ اے فرزندان قرآن و سنت کانفرنس کے نام پر لاہور جیسے تاریخی شہر میں اور مینار پاکستان کے سائے میں آپ نے یہ عظیم اجتماع کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اے جمہوریت کے علمبردارو، اگر پاکستان میں جمہوریت کا احیاء چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے یہ فرزند جو اس وقت اس عظیم اجتماع میں جمع ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم نہیں کر سکتے۔ اے فرزندان قرآن و سنت، آپ قرآن و سنت کانفرنس کو لبیک کہہ کر ملک کے دور دراز علاقوں سے اس گرمی کے موسم میں 3 دن سفر کر کے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کرنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے ان فرزندوں کو نظر انداز نہ کرو۔ قسم بخدا، اگر تم نے تنگ نظری کر کے قرآن و سنت کے ان کثیر تعداد میں فرزندوں کو نظر انداز کیا تو تم اپنی مہم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اے قرآن و سنت کے غیور فرزندوں، قرآن و سنت کے نام پر آپ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس عظیم اجتماع سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کے منکر ہوتے تو اس گرمی میں صبح سے لے کر اس وقت تک یہاں زحمت نہ اٹھاتے۔ قرآن و سنت کے فرزندوں، آپ نے اس عظیم اجتماع سے اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں کو بھی بیدار کرنا ہے۔ آپ اپنے عظیم اجتماع سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اقتدار اور مادیات کے نشے میں گرفتار حکمرانوں، پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ تمہاری اسلام کے ساتھ یہ غداری اور یہ خلاف ورزیاں پاکستان کے مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ اے قرآن و سنت کے فرزندوں، آپ نے اپنے عظیم اجتماع سے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ہم اس عظیم اجتماع سے پاکستان میں مثبت اثرات دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان کے بننے میں مؤثر تھے۔ پاکستان کے قائدین کی نظروں میں اور سابقہ ہندوستان کے مسلمان باشندوں کی نظروں میں 2 چیزیں تھیں، ایک مستقل مملکت اور دوسری چیز اس مملکت کی بنیاد اسلام۔ پہلی چیز تو قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے میں انجام تک پہنچ گئی، لیکن دوسرا مقصد کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ نے اپنی عظیم اجتماع سے یہ بھی بتلانا ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں آپ کی قربانیوں کا کردار ہے۔ آپ کی قربانیوں کے بغیر، آپ کے تعاون کے بغیر پاکستان کا معرض وجود میں آنا مشکل تھا، لیکن جب آپ نے قربانیاں دیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا تو پاکستان جیسی مملکت خدا داد معرض وجود میں آئی۔ آج دوسرا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے، وہ بھی آپ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پاکستان میں اسلامی نظام کے خواہاں افراد کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں اسلامی نظام کو واقعاً چاہتے ہیں تو پاکستان میں شیعان حیدر کرار کو اعتماد میں لیں۔ آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ برادران عزیز، مجھے تنگی وقت کا احساس ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ 3-4 دن سفر کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی 3-4 دن سفر کر کے انہوں نے واپس جانا ہے۔ گرمی کی شدت کا بھی مجھے احساس ہے۔ میں نے اس محفل میں ایسے سفید ریش افراد بھی دیکھے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ لاکھوں روپے لے کر بھی اس وقت لاہور آنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن آج صرف اور صرف قرآن و سنت کے عشق میں انہوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی ہے، نہ مسافرت کی صعوبتوں کی، اور نہ وہ کسی دوسرے معنی کی وجہ سے ڈرے ہیں۔ سب مشکلات اور موانع کے باوجود وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔
مجھے ان کے احساسات و جذبات کا احساس ہے کہ یقیناً ان کے یہ احساسات و جذبات ہیں کہ ہم ان کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا پرچم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کے ان احساسات و جذبات کو قرآن و سنت کے راستے میں محفوظ رکھے۔ برادران عزیز، شیعان حیدر کرار تحریک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت نے مارشل لاء کے ذریعے جب حکومت پر قبضہ کیا تو انہوں نے عوام کے احساسات و نفسیات کو درک کر لیا تھا کہ پاکستان کے عوام مسلمان ہیں اور یہ اسلامی نظام کے خواہاں ہیں، تو حکومت نے ان کے احساسات و جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے عملی نفاذ کا اعلان کر دیا۔ لیکن سمجھنے والے تو اس وقت ہی سمجھ گئے تھے، ہم اسی وقت سمجھتے تھے کہ یہ حکومت اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس نے اسلام کا نعرہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لگایا ہے، لہٰذا ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ان کے وعدوں پر اعتماد کر بیٹھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موجودہ حکومت اسلامی نظام کے نفاذ میں مخلص ہے، تو انہوں نے ان سے تعاون بھی کیا۔ لیکن الحمدللہ آج تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد ان افراد کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اسلام کے بارے میں مخلص نہیں ہے، اور آج بھی اگر وہ دل سے اسلام کو چاہتے ہیں تو اس حکومت کے ساتھ تعاون کا ترک کر دیں، صحیح راستے سے اسلام کے لیے جد و جہد شروع کر دیں، اور پاکستان میں جتنے بھی افراد اسلام کے خواہاں ہیں ان کو اعتماد ملیں اور مشترکہ جد و جہد شروع کریں، تو انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام آ سکتا ہے۔ اس حکومت نے ابتدائی دور میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں فقہ حنفیہ نافذ کریں گے، چونکہ شیعان حیدر کرار کا تعلق فقہ اہل بیت سے تھا، لہذا شیعوں کی طرف سے یہ ایک طبیعی عکس العمل یعنی ری ایکشن تھا، لہذا شیعوں نے یہ آواز بلند کی کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا ہے تو ہمارے لیے فقہ اہل بیت کا نفاذ ہو، اور مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد ڈال کر اس مقصد کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ ہم اس قائد کی روح کو سلام کہتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے اس نئی عمری میں اس ضعیفی اور بڑھاپے کے عالم میں ان مقاصد کی خاطر شب و روز کوششیں کیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد میں 6 جولائی کا معاہدہ ہماری نظروں میں آیا۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے جہاں سیاسی افراد سے پاکستان کے باشندوں سے متعدد وعدے کیے اور پھر ان کی خلاف ورزی کی، شیعان حیدر کرار کے ساتھ بھی 6 جولائی 1980 کا معاہدہ کر کے مفتی صاحب اللہ مقامہ ہی کے دور میں اسی معاہدہ کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد شیعوں کی طرف سے 6 جولائی یوم فقہ جعفریہ کی عنوان سے پورے ملک میں منایا گیا، اور ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ 1985 میں جب ہم نے اعلان کیا کہ کراچی کے علاوہ تمام صوبائی صدر مقامات پر پرامن طور پر اجتماعات ہوں، تو کوئٹہ میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ایک سانحہ وجود میں آیا جس نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو آزردہ خاطر کیا، اور اس کے نتیجے متعدد افراد شہید ہو گئے، اور ہمارے کئی جوان اور بوڑھے تحریک کے کارکن پابند سلاسل ہو گئے اور 10 مہینے تک ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا۔ اس کے بعد آزاد کر دیے گئے، لیکن اب بھی کچھ مسائل باقی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح مسئلہ آگے بڑھتا رہا، اور آخرکار حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ میں ناکام ہو چکے ہیں، اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ یا تو ہم یہ کہتے کہ چونکہ حکومت نے جب اسلامی نظام کا نعرہ بلند کیا تو پھر اس کے مقابلے میں ہم اپنے مطالبات کے لیے کام کرتے، لیکن حکومت نے اپنے اسلامی نظام سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے، تو کیا ہم بھی فقہ جعفریہ کے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو سفر قوم کے نوجوانوں نے علماء کی قیادت میں شروع کیا تھا، اس سفر کو ہم روک لیں یا پیچھے کی طرف ہم اسے واپس کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ احساس کیا کہ اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر پہلے ہماری ذمہ داری صرف شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ تھا، تو آج اس سے بڑھ کر جہاں ہم شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہاں ہم پورے ملک میں اسلامی نظام کا مطالبہ کریں گے اور اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کریں گے، ایک ایسے اسلامی نظام کا نفاذ کے جس کے تحت مسلمان اخوت اسلامی اور صلح و سمیمت کے ساتھ اپنے مکتب و عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور مشترکہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا ہے، تحریک کے کارکنوں اور علماء کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اے علماء اسلام، اے فرزندان قرآن و سنت، آج آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ آج آپ کو اپنی توانائیوں کو بھرپور طریقے سے اس نظام کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اپنے پروگرام کو اس طرح کر دیا کہ جہاں ہم اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ سے جد و جہد کرتے رہے، علماء اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے مصالح کی خاطر اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے واسطے آپس میں اعتماد کرتے رہے اور اس کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس کیا کہ اگر پورے ملک میں نفاذ اسلام کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو پھر صرف دین کے حوالے سے، اور ادھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام میں دین سیاست سے جدا نہیں بلکہ سیاست دین کا ایک جزو ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے
کہ ہمارے سیاسی مسائل ہمارے مذہبی مسائل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہبی مسائل ہمارے سیاسی مسائل سے جدا نہیں، تو ہم نے جب یہ احساس کیا کہ اسلام کے اصول بھی یہی ہیں، تو پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ملکی مسائل سے اور بین الاقوامی مسائل سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم پر کیسا نظام مسلط ہے، ایک ایسا نظام جس کے تحت امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا رہے۔ رشوت، جھوٹ، برائیاں، عریانیت، فحاشی، عیاشی اور دیگر برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سامراج امریکی اور روسی استعمار پاکستان کو اپنے لیے سیاسی میدان سمجھ کر یہاں پر گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں۔ لہذا ہم نے احساس کیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں آپ پر نماز اور روزہ واجب ہے، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ جہاں آپ پر انفرادی واجبات ہیں، وہاں آپ پر اجتماعی فرائض بھی ہیں، آپ پر واجب ہیں۔ لہٰذا ہم اجتماعی فرائض کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اس نظام کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے جس نظام میں سپر طاقتوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہو، جس نظام میں مغربی قوانین ہم پر مسلط ہوں، جس نظام میں مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں میں غرض ہر جگہ روز بروز بڑھ رہی ہو۔ تو ہم نے احساس کیا کہ ہم جتنی بھی جدوجہد کر لیں، انفرادی طور پر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اگر یہ غلط اور فاسد نظام ہم پر مسلط ہے تو ہم اپنی جدوجہد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم نے احساس کیا اور بیٹھ کر اپنی تحریک کی مرکزی کونسل اور سپریم کونسل کے اجتماع کیے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ ہم کب تک بیٹھ کر یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں ہوں، یا جس طرح کے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ واشنگٹن کے بدلے ہمارے فیصلے ماسکو میں ہوں؟ نہیں نہیں، اسلامی غیرت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستانی افراد کے ذریعے پاکستانی مرد و خواتین اسلام آباد میں کریں، نہ کہ کسی اور جگہ پر۔ برادران اسلامی، قرآن ہمیں یہ کہتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر شعبہ حیات پر، چاہے فوجی شعبہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، سیاسی میدان ہو یا دوسری جگہ ہوں، کیا سب کے سب پر آج امریکہ کنٹرول نہیں ہے؟ آج امریکی آزادی کے ساتھ پاکستان میں آتے جاتے ہیں جیسے پاکستان امریکہ کی ایک ریاست ہو، اور یہاں تک کہ ان کے سفیر یہاں پر ایسے بیانات دیتا ہے اور ان کی کانگریس سے آئے ہوئے نمائندے یہاں سے جا کر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا استقلال مجروح ہوتا ہے اور ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس سے بدتر یہ کہ ہمارے ملک کا ایک ذمہ دار فرد بھی جرأت کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کا کوئی اڈا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال کیا تو پاکستان کے مسلمان امریکہ کو یہاں پر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ برادران اسلامی، ہم حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکمرانوں نے یہ غلط یہ قدم اٹھایا تو پھر ان کو جاننا چاہیے کہ پاکستان کے مسلمان عوام ان سے اقتدار چھین کر ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ہم سامراج، دشمنان اسلام، امریکہ ہو یا روس، ہم ان کو آپس میں مربوط سمجھتے ہیں۔ بس اے مسلمان، بیدار ہو جاؤ، خدا کے لیے قومیت کا بت توڑ دو۔ پختون کیا ہے، پنجابی، بلوچی، سندھی کیا ہے، ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور۔ یہ سب اسلام دشمنوں کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے قومیت کا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام میں لا فخر للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، سیاہ و سفید، عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ پس اے مسلمانوں، قومیت کا بت توڑ دو۔ قومیت کے نام پر امریکہ اور روس کی خدمت مت کرو۔ اسی فرقہ واریت کے نام پر جو کچھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جہاں قومیت کا مسئلہ کھڑا ہو وہاں روس کا ہاتھ ہوگا، جہاں فرقہ واریت ہو وہاں امریکہ کا ہاتھ ہوگا، لیکن صرف باریک بین نگاہیں ہی اسے دیکھ سکتی ہیں، ہر آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ برادران اسلامی، میں یہ کہتا ہوں کہ تنگ نظری میں اہل سنت میں ہو یا شیعوں میں، قدیم سے ہم یہ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ اس تنگ نظری سے، ایک دوسرے کی تکفیر سے اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کبھی بیرونی طاقتوں سے نہیں پہنچا۔ یہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مرض ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج پاکستان میں کوئی بھی شخص کفر کے فتویٰ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہ کیا ہے؟ جہاں پر ہمارے اوپر بیرونی طاقت سے بم پھینکے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ تنگ نظر افراد ہیں، وہ بھی یہ کفر کے بم مسلمانوں کے سروں پر پھینک رہے ہیں۔ برادران عزیز، میں عرض کروں گا کہ سنی ہو یا شیعہ، بریلوی ہو یا اہل حدیث، دیوبندی ہو یا اہل تصوف، اے مسلمان،
اے کلمہ توحید کے فرزند، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو یہ جھگڑے کرتے ہیں ان کے نتیجے میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سنی کو؟ نہ شیعہ کو؟ نہ دیوبندی کو؟ نہ بریلوی کو؟ نہ پس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کفر کو۔ اس لیے کہ جب ہمارے کلمات، ہماری زبانیں اور ہماری توانائیاں جن کو اسلام کی مصلحت میں کفر کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھے، جب ہم ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو کر سامراج اور استعمار کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں شیعہ ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں سنی ہیں، تو اختلاف کی باتیں چھوڑ دیں۔ اس سے نہ صرف آپ دشمن اسلام کی خدمت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ ذرا ان غیر مسلموں سے سیکھ ہے مسلمان، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن آج مسلم کو غیر مسلم سے سیکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے احساس و جذبات کو مجروح نہیں کرتے۔ آپ یقین کیجئے کشمیر کا مسئلہ آج حل ہو جاتا، فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، افغانستان کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا، عراق، ایران کے حوالے سے غیروں کے اشارہ پر ایران اسلامی پر جنگ مسلط نہ کی جاتی، کویت، فلسطین، تیونس، مصر اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسلام خواہی کے جرم میں لوگوں کو نہ پکڑا جاتا، اسلامی تعلیمات پر ترکیہ اور انڈونیشیا میں پابندی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہم اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری کوئی مرکزیت نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم سلام کرتے ہیں افغانستان کے ان جوانوں کو جو اس وقت روسی طاغوت سے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان فلسطینیوں اور لبنانیوں کو جو امریکیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان مصری اور افریقیوں کو جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اس وقت جیلوں میں ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان ہندوستانی مظلوم مسلمانوں کو، کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں عراق میں ان مسلمانوں کو جو صدام سے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ایرانی مسلمانوں کو جو قائد عظیم الشان امید مستضعفین جہان حضرت ایت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی قیادت میں تمام مسلمانوں کے لیے، تمام محرومین کے لیے اس وقت سپر طاقتوں سے نبرد آزما ہے۔ برادران اسلامی، چونکہ آپ تھک چکے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہماری جماعت ایک وسیع معنی میں دینی جماعت ہے، ہمارے نزدیک اصل دین ہے، دین کل ہے، سیاست اس کا ایک جز ہے۔ ہم سیاست کو دین کا تابع سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے ایک منشور کا اعلان کیا ہے، لہذا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ذمہ دار افراد سے کچھ باتیں کریں۔ ان ذمہ دار افراد میں پہلا گروہ وہ ہے جو عزاداری سید الشہداء کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، حسینی مشن کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کون؟ یعنی ذاکرین، یعنی خطبہ، یعنی اہل منبر حضرات۔ اے حسینی مشن کو آگے بڑھانے والوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کی یہ عظیم قربانی اس لیے تھی کہ ان کے کلام میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ میں نے اس لیے قیام کیا کہ طلب الاصلاح فی امت جدی، کہ حسین ابن علی اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ پس ممبر حسین پر بیٹھنے والوں کو ایسی بات جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے خلاف ہو یا اس کے منافی ہو، اس ممبر سے آپ نہ کہیں۔ اے ذاکرین عظام، آپ کے قوم پر بڑے احسانات ہیں، آپ کے احسانات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اے واعظین، آپ کی مساعی جمیلہ کو خدا قبول کرے، لیکن ہمارے بعض رفقا کے بقول شہید انسانیت کے ممبر پر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ انسانوں کے خلاف دل آزار باتیں نہ کرے۔ دوسری بات میری علماء سے ہے، وہ علماء جو مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ علماء جو معاشرے کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اے راستہ دکھانے والے اور راستہ دکھانے والے ہیں۔ اے علماء کرام، علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ کو پیغام دیا ہے، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ من العلماء اللہ یقاروا علی قضۃ الظالمین ولا صغب مظلوم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علماء سے خدا نے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالمین کی پرخوری اور ظلم پر اور مستضعفین کی کرسنگی، بے بسی اور مظلومیت پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اے علماء اسلام، آج وقت آیا ہے کہ آپ مظلومین کی حمایت میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میدان میں آئیں اور جوانوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ایک ایسی تحریک اور تنظیم جو اسلامی ہو، اس میں قیادت اور رہبری علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میری تیسری بات جوانوں سے ہے۔ اے جوان، تو قوم کا سرمایہ ہے۔ اے جوان، قوم کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ آئندہ اس مملکت کے زمام امور میں آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس وقت ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، علمی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اور دوسری صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ ایک اور گزارش میری بہنوں سے ہے۔ اے مسلمان خواتین، صدر اسلام کی خواتین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے لیے عظیم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آج آپ اپنے وظیفہ کو سمجھ کر حضرت خدیجہ، حضرت زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہم اجمعین
کی سیرت پر چل کر ان کے خطبوں کو مد نظر رکھ کر اور قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دامن میں پلنے والے بچوں اور بچیوں کی صحیح طور پر تربیت کر لیں تو آئندہ اسلامی معاشرے کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ لہذا چونکہ آپ کا دامن بچیوں اور بچوں کے لیے اولین درسگاہ ہے، لہذا ہم آپ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک خواہش ہماری اس وقت صحافی حضرات سے ہے کہ صحافی حضرات قوم کی فکر کو بنا سکتے ہیں۔ آپ اخبارات میں ذرائع ابلاغ میں جو لائن دینا چاہیں اسی لائن خط پر قوم چل پڑے گی۔ اے پاکستانی صحافی، آپ مسلمان ہیں، یہ قوم بھی مسلمان ہے۔ خدا کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی صحافت میں، آپ کی تحریر میں، آپ کے قلم میں اسلام و قرآن کی تعلیمات ہوں۔ کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات جس کے نتیجے میں ہمارے جوان اسلام سے کسی اور طرف چلے جائیں، اس سے آپ سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک اور خواہش ہماری تاجر حضرات سے ہے۔ خداوند متعال نے ہر کسی کے لیے اپنا اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ تجار اور صاحب ثروت کے لیے بھی خدا نے ایک وظیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ مال مقصد نہیں ہے، یہ ثروت مقصد نہیں، یہ خدا نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ دین اور کلمہ حق کی سربلندی اور باطل کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوسرے بھائیوں خصوصاً زمیندار حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا نے آپ کو زمین دی ہے۔ 6 جولائی کے معاہدے کے نتیجے میں حکومت آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہی نہیں، زکوٰۃ فقہ جعفریہ میں واجب ہے۔ اگر کسی نے اس سے انکار کیا تو وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حکومت کو نہ دو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ بالکل نہ دیں۔ اس لیے آپ فقراء، غریبوں اور دینی مدارس کا خیال رکھیں اور آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو ضرور انجام دیں۔ اس طرح میں قوم کے ہر فرد کے لیے ایک بات کروں گا، وہی بات جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام اول مشکل کشا حیدر کرار نے نہج البلاغہ میں فرمایا عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے خدا کے بندو تقوی اختیار کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، اے میرے پیروکارو لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ لیکن کردار کے ساتھ، عملی پیروکار بنو، عملی مسلمان بنو۔ کردار سے ثابت ہو جائے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں۔ میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، اور ایک مرتبہ میں سارے علماء کرام، ذاکرین عظام، وکلاء حضرات اور دوسرے ہر مکتب اور ہر تنظیم، چاہے وہ عمومی ہو، ملکی ہو، علاقائی ہو، صوبائی ہو، اور جن حضرات نے جس طریقے سے بھی اس قرآن و سنت کانفرنس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، مال کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، تحریر کے وسیلے سے، اخلاق کے لحاظ سے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا اور اس کنونشن کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے صعوبتیں برداشت کیں، اور انتظامیہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جولائی 1987، مینار پاکستان، لاہور۔ قرآن و سنت کانفرنس ملتان سے شہید حسینی کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الخطبہ، جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام عزیز کم عرصے میں سارے محرومین اور مستضعفین کی توجہ کا مرکز بنتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، تو لوگ جوگ در جوگ اسلام لاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام صرف چند عبادات کا نام ہوتا تو اس قدر جاذبیت نہ رکھتا، لیکن چونکہ اسلام نے عبادات اور تربیت کے علاوہ اجتماعی مسائل کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے، محرومی کے مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، ایک صالح اور عدل و انصاف پر مبنی نظام بھی اسلام نے دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے محروم، مستضعف اور غریب لوگ جو مستکبرین، ظالمین اور طاغوتوں کے ظلم کے پنجوں میں پس رہے تھے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام ایک ایسا عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے جہاں ہمارے حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے، وہاں ہمیں انسان تصور کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں آزادی حاصل ہے، تو ہر طرف سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے۔ برادران عزیز، ہم نے اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کو اپنایا جو کئی سال پہلے کا نظام ہے، جو کس طرح غریبوں اور مزدوروں کا خون اس میں چوسا جاتا ہے۔ ہم نے سوشلزم اور کمیونزم کے جھوٹ اور فریب پر مبنی نعرے بھی دیکھ سن لیے کہ کس طرح سائبیریا میں غریبوں اور مزدوروں کا قتل عام کیا گیا، کس طرح افغانستان کے اندر اسی سوشلزم کے نعرے والوں نے غریبوں اور محروموں کا قتل عام کیا، اور خود پاکستان کے اندر ہم نے سوشلزم کو اپنایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقی اور اصلی اسلام کو اپنا لیں، نہ کہ حکمرانوں کا اسلام۔ اب تک جس اسلام کا تجربہ ہم نے کیا ہے وہ شاہی نظام والا اسلام اور حکمرانوں کا اسلام ہے۔ آسمانی اسلام، انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے اسلام کا ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کو دوسرے نظاموں کی جگہ اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہونا چاہیے۔ قسم بخدا جو آزادی اور حقوق بشر اسلام نے انسانوں کو دیے ہیں وہ نہ تو مغربی نظام میں ہیں اور نہ ہی مشرقی نظاموں میں۔
کیونکہ کل 13 رجب المرجب کو مولود سعید کعبہ مولائے کائنات مشکل کشا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام الملک العلام کا یوم ولادت تھا۔ اس لیے ہماری ولایت، ہماری ولا کبھی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ آج کے دن اس عظیم ہستی کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک اسلامی نظام کیسا ہوتا ہے، جس نے صحیح ڈیموکریسی کے خطوط واضح کیے، جنہوں نے بتایا کہ اگر غریبوں اور محروموں کا درد ہے تو صرف اور صرف علی کے سینے میں ہے، ہم اس کے ذکر کے بغیر قرآن و سنت کانفرنس کو نامکمل سمجھیں گے، اس لیے کہ علی عدیل قرآن ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ علی جو عدیل قرآن ہے، جو شریک قرآن ہے۔ شریک قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم مسلمانوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حجت ہیں، ان کی اتباع واجب ہے، اسی طرح علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم پر حجت ہیں اور ان کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ علی مفسر قرآن اور اشارہ سنت نبوی ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے عدل و انصاف پر مبنی نظام حکومت کے بارے میں بحث نہ کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کانفرنس نامکمل ہوگی۔ اے برادران عزیز، اے معاشرے میں محروم و مستضعف و غریب طبقے، اے مزدور و محنت کش افراد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کا احترام ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو احترام، عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کو صرف اسلام کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کارل مارکس نے کبھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سوشلزم کا نظام آپ سے کام لینے کے علاوہ کوئی اور مقام آپ کو نہیں دیتا۔ سوشلزم میں مزدور کو مشینری کے ایک پرزے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ پرزے کو جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے تو اسے پھینک دیتا ہے، صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک اس سے کام لیا جا سکتا ہو۔ مزدور کو سوشلزم کے نظام میں صرف یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے کام لیا جائے، اسے پڑھ کر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں تو قربان گاہ میں لے جا کر ان کو قتل عام بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام ہے، یہ حکومت عدل علوی ہے کہ جس میں مزدور کی عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور یہ نظام مزدور کے حق کی بات کرتا ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ما رأیت نعمتا موفورتا الا والیا جانبہا حق مضی۔ کسی جگہ پر بھی مال و دولت جمع نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس مال و دولت کے جمع ہونے کے نتیجے میں غریبوں کا حق ضائع کیا جاتا ہے۔ اے مزدور، یہ کارل مارکس نہیں ہے کہ جس نے 100 سال یا 200 سال پہلے تمہارے حق میں بات کی ہو، یہ مولا مشکل کشا ہیں، یہ علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہیں کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے تمہارے حق کے بارے میں بات کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان غریبوں اور محروموں کا حق کھانے والا کون ہے۔ جب مالک اشتر کو مولا نے خط لکھا، آپ اس پیغام کو ضرور پڑھیں، بخدا اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت آپ افتخار اور فخر کریں گے کہ آپ کا تعلق اس مکتب سے۔ مالک اشتر خط میں لکھتے ہیں کہ اے مالک، تمہیں اپنی رعیت اور غریبوں کے ساتھ رحم، عطوفت و محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ۔ اگر تم ان غریبوں کے حکمران ہو تو تم ان کے لیے ایک درندہ حیوان مت بنو کہ جس کی فکر یہ ہو کہ کسی طرح ان غریبوں کو کھائے اور کس طرح ان کی جیب سے پیسے نکال لے، کس طرح ان کے بدن سے خون نکالے۔ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، تمہاری رعیت میں لوگ دو قسم کے ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، و اما نذیر لک فی الخلق، یا تیری طرح وہ بھی مخلوق خدا ہے۔ اگر تیری رعیت میں ہندو، عیسائی یا یہودی ہے تو اگرچہ وہ تیرا ہم عقیدہ نہیں ہے لیکن تیری طرح وہ بھی مخلوق خدا ہے، لہذا تمہیں ان کے بھی حق کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اے میرے عزیزو، اے غریب طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کا مقام اسلام میں کیا ہے تو سن لو۔ القاسب لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ مزدور، وہ زحمت کش جو کھیت میں یا دکان میں یا کارخانے میں یا کسی اور جگہ پر کام کرتے ہیں اس نیت سے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ایک لقمہ نان پیدا کر لے، تو اسلام کی نظر میں اس کا مقام مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے، جیسے وہ خدا کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ اے محنت کش، آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کبھی کارل مارکس، لینن اسٹالن، گورباچوف یا کسی اور سوشلزم کے دعوے دار لیڈر نے غریب اور گمنام مزدور کا ہاتھ چوم لیا ہو۔ یہ شرف صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ جب بانی اسلام رسول اللہ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ میں جو باقی ماندہ مسلمان تھے وہ آپ کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں، رسول اکرم صاحب کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، ایک مزدور کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں تو آپ احساس کرتے ہیں کہ اس مزدور کے ہاتھ پر چھالے پڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں اسے سوال کیا کہ کیا تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگا، میں نے کام کیا ہے
اور اس کام کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ برادر عزیز، اے محنت کش، اگر تمہیں عزت چاہیے اور دنیا و آخرت کی سعادت چاہیے تو آؤ اسلام و قرآن کے پرچم کے نیچے کام کرو۔ اگر 1000 صفر اسی طرح لکھتے رہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ہنسا نہیں لکھیں گے، تو اس وقت تک اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ آپ کسی بھی ازم کے تحت کام کریں، سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کریں، سوشلزم کے تحت کام کریں، تو آپ کی یہ تمام زحمتیں رائے گاہ ہو جائیں گی، مگر یہ کہ اس کے پیچھے فی سبیل اللہ ہو۔ جب آپ کی یہ زحمتیں اسلامی پرچم کے نیچے آئیں گی تو پھر آپ کو عزت و مقام حاصل ہوگا اور آپ کے کام کی قدر و قیمت ہوگی۔ نہ صرف اس کا نتیجہ اس دنیا میں دیکھیں گے بلکہ قیامت میں بھی آپ اس کا بہترین نتیجہ دیکھیں گے۔ برادران عزیز، اسلام ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف بیدار کیا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے سوشلزم کے غلط اور جھوٹے دعووں کو آشکار کیا ہے۔ آج اسلام نے کریملن اور وائٹ ہاؤس کے محلات کو لرزہ برندم کر دیا ہے۔ یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ مجاہدین کے مسلسل جہاد کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں کے سائے میں ہے۔ وہ روس کے کل تک اگر کوئی اس کے ساتھ افغانستان کے مسئلے پر بات کرتا تھا تو وہ ناراحت ہوتا تھا۔ آج وہی روس مجبور ہو گیا کہ افغانستان سے چلا جائے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اگر ایران کے مسلمانوں نے روس اور امریکہ دونوں کو چیلنج کیا ہے تو ایمان کی قوت کے ذریعے۔ اگر امریکہ کو خلیج فارس میں ذلت کے ساتھ شکست ملی اور ذلت کے ساتھ اپنے اور نیٹو کے بیڑے وہ خلیج سے نکال رہا ہے تو یہ سب اسلامی قوت کے نتیجے میں ہے۔ اگر لبنانیوں نے اپنی سرزمین کو آزاد کروا لیا ہے تو اللہ اکبر کے نتیجے میں۔ آج اگر فلسطین کے اندر انقلاب اٹھا ہے تو وہ اسلام کے نام پر ہے، اور وہاں کے مرد و زن اور ان کے بچے اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے نام پر ہے۔ برادران عزیز، یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، میں وہی بات عرض کروں گا جو حضرت امام خمینی نے کہی۔ اگر مسلمان مشکلات پر استقامت کریں تو پھر ان کے مقابلے نہ روس کچھ ہے اور نہ امریکہ کچھ ہے، کیونکہ ان کی مثال کتوں کی مانند ہے۔ جب کتا انسان پر حملہ کرتا ہے تو انسان اس سے بھاگتا ہے تو کتا بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اگر انسان اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور پتھر اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو وہ کتا یا تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہے یا پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ آج امریکہ اور روس کی بھی یہی مثال ہے۔ ایران کے مسلمانوں نے مسلسل 5 سال استقامت دکھائی۔ ان دونوں طاغوتی طاقتوں نے ان کے خلاف ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن امریکہ کو بھی آخر کار شکست تسلیم کرنا پڑی اور روس کو بھی۔ اسی افغانستان کے اندر مجاہدین نے مسلسل تکالیف برداشت کی، 1 ملین سے زیادہ افراد کا نذرانہ پیش کیا۔ آخر کار روس کو ذلت کے ساتھ افغانستان اسلامی سے نکلنا پڑا۔ میں عرض کروں گا کہ اس وقت افغانستان کا مسئلہ حساس مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ انقلاب ایک اسلامی انقلاب ہے۔ افغانستان کے عوام امریکہ کے اشارے پر نہیں اٹھے تھے، مادیت کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ جب انہوں نے افغانستان کے اندر اسلامی شعائر کو غیر محفوظ تصور کیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن امریکہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس نے فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس انقلاب کو اسلامی راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور سازشیں شروع کر دی ہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ افغان عوام کے صحیح نمائندے مجاہدین ہیں، لہذا روس کے ساتھ جنیوا مذاکرات میں اصلی فریق مجاہدین ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہماری حکومت کو ایسے مذاکرات میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو تو علم ہے کہ حکومت نے ان مذاکرات میں کس کے اشاروں پر شرکت کی۔ ہم نے اعلان کیا کہ جنیوا مذاکرات کے نتیجے میں ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے تو ہم اس کی تائید کریں گے، لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں روس کو امتیاز دیا جاتا ہے یا امریکہ کو مراعات دی جاتی ہیں تو ہم اسی قسم کے معاہدے کو دوسرا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ سمجھیں گے اور اسے مسلمانوں کے ساتھ غداری تصور کریں گے۔ برادران عزیز، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں پر اسلامی نظام کے لیے جو افراد، جماعتیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم ان کی ہر طرح حمایت کریں گے۔ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا نام فقہ جعفریہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن جہاں فقہ جعفریہ کے ماننے والے اپنے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ان کی فقہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اتحاد بین المسلمین کو نظریہ سمجھ کر اس کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس کی بہترین دلیل ہمارے اجتماعات ہیں کہ ہمارے اجتماعات میں جب کوئی نعرہ لگتا ہے تو اتحاد بین المسلمین کی روح کو مد نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ نہ تو امریکہ کے ساتھ مربوط ہے اور نہ ہی روس کے ساتھ مربوط ہے، اور نہ
اور دونوں کو اسلام و مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا امتیازی نشان ہے کہ اس کے جلسوں میں مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے نظریے کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے شیعی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اور ہمارے بھائی سنی رہتے ہوئے دونوں اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش کریں۔ جس طرح ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ سنی بھائی اپنے مخصوص مذہبی مراسم سے دستبردار ہو جائیں، اس طرح وہ ہم سے بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم اپنے مخصوص مذہبی مراسم کو اتحاد بین المسلمین کی خاطر چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اہل سنت کے ساتھ ایک صف میں نماز پڑھیں گے، لیکن ہاتھ کھول کر اور اپنے سامنے خاک شفا کی سجدہ گاہ رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشاں ہیں، لیکن جب بھی حملے کا وقت ہوگا، جب بھی ہمیں موقع ملے گا، مورچے میں ہم حسین مظلوم کا ماتم کرتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے دشمنان اسلام پر حملہ آور ہوں گے۔ ہم عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم عزاداری کو شاعر اللہ اور افضل قربات سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، جس طرح ایک انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ہم عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جس طرح امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح امریکہ نواز اور روس نواز حکومت کی بھی مخالفت کریں گے۔ وہ لوگ جو امریکہ اور روس کے اشاروں پر پاکستانی عزیز کے اندر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ہم ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ آل سعود ان دنوں پاکستان میں وفود بھیج کر ریال تقسیم کر کے شہروں اور دیہاتوں میں تقدس حرمین کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان کیوں نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں؟ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کانفرنسوں سے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ کو فلسطین مظلوم کے مسلمانوں سے ہٹائے؟ اگر تمہارا مقصد تقدس حرمین ہے تو قدس اور مسجد اقصی بھی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ قدس کے لیے آج تک تم نے کہاں کانفرنس کی؟ کہاں اسرائیلیوں کے خلاف آواز بلند کی؟ کیا تمہارا مقصد اسرائیل کا دفاع اور فلسطینیوں کے خون کو ضائع کرنا اور مسلمانوں کی توجہ ان سے ہٹانا نہیں؟ اس وقت جب کہ افغانستان کا مسئلہ حساس مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور امریکہ شیطانیت میں لگ گیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی افغانستان کے اندر ایک صحیح اسلامی حکومت نہ آنے پائے، کیا ان دنوں میں ایسی کانفرنسیں کرنا امریکہ کی مدد کرنا نہیں ہے؟ افغانستان کے مسئلے میں مسلمانوں کی توجہ اس سے ہٹانا امریکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ تقدس حرمین یہی ہے کہ جب مسلمان مرد آباد امریکہ، مرد آباد روس، مرد آباد اسرائیل اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، قرآن کے واضح حکم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ پر عمل کریں، یہ اعلان خدا اور رسول کی طرف سے ہے۔ یہ آیت شریفہ جو مسلمانوں کے لیے حج کے موقع پر مشرکین سے برات کو واجب قرار دیتی ہے، جب مسلمان اس آیت پر عمل کر کے جلوس نکالتے ہیں تو کیا تقدس حرمین کا مقصد یہ ہے کہ ان پر گولیاں چلا کر ایک دن میں چند گھنٹوں میں سینکڑوں بے گناہ حاجیوں کا قتل عام کیا جائے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری ان کانفرنسوں کا مقصد اس عظیم گناہ کبیرہ پر پردہ ڈالنا ہے اور آل سعود کی، امریکہ نواز اور CIA کی اعلی کار حکومت کی حرمین شریفین پر ناجائز اجارہ داری کو مضبوط کرنا ہے۔ سن لو اے سعودیوں اور سعودیوں کی طرف سے آئے ہوئے ملاؤں، سن لو، آج کا مسلمان سمجھ گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ سارے مسلمانوں سے مربوط ہے اور ایک خاندان جس کا واسطہ و ربط امریکہ کے ساتھ سب پر واضح ہے، اب مسلمان اس سے زیادہ آل سعود کی حرمین شریفین پر اجارہ داری کو قبول نہیں کریں گے۔ برادران عزیز، ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ آج کا مسلمان بیدار ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں حرکت آ گئی ہے۔ وہ متوجہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا مرکز صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین قائم کر کے امریکی یا روسی ایجنٹوں کو اپنی صفوں سے نکال کر اپنے ممالک میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اسلام چاہتے ہیں، لیکن ان بدبخت حکمرانوں نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج کے جوان کے ساتھ جب ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ وہ اسلام جو ان حکمرانوں نے پیش کیا ہے، آپ بھی اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر خدا حافظ۔ لیکن ہم ایسے جوانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اللہ کا اسلام ہے، قرآن و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اسلام ہے۔ بلکہ یوں کہوں
کہ خلفائے راشدین کا اسلام ہے، جس میں جہاد ہے، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، وہ اسلام جس میں ما سوائے اللہ کے امریکہ، روس یا کسی اور کی بالادستی کا تصور ہی نہیں۔